السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب, میرا کہنا یہ ہے کہ جو مال وہاں پہ بطور امانت رکھا گیا, امین اس کا ہر حال میں ذمہ دار ہے. آپ کے پاس جو علماء کرام ہیں, انہوں نے اپنی اپنی توضیح بڑی پیاری طریقے سے پیش کی کہ مال خیر بھی ہے, اللہ انہیں اور جزا اور طاقت دے, نوجوان ہیں. اور کسی صاحب نے کہا کہ یہ شر بھی ہے, تو شر غریب پہ اس مسئلے میں ہم اپلائی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان سے جو خواتین اور جن لوگوں نے اپنے پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی بچا کے رکھا, یہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتا. یہ ہمارے ان رولر پہ جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے اور جمع کیے اور رول کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں, اور آج تک جو ہے وہ کسی غریب کا پوچھنے والے بھی نہیں ہے. یہ ان کے لیے ہے. اور جو ان علماء صاحبان حاضر ہیں, جو انہوں نے توضیح پیش کی ہے, وقت حاضر کے مطابق انہوں نے بہترین توضیح پیش کی ہے. دوسری بات یہ کہ اسٹیٹ بینک از اسپانسرڈ آف آل دیز بینک. اسٹیٹ بینک کی کمزوری ہے کہ لوگ لٹ جاتے ہیں. میری ایک چابی میرے مال کی آپ کے پاس ہے اور پوزیشن آپ کے پاس ہے, اس مال کو میں اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا ہوں جب وہ چابی آپ مجھے نہیں دیتے. تو آپ اس کے کیسے ذمہ داری سے مبرا ہو سکتے ہیں کہ جی کیونکہ جی یہ لاکر ہے, لاکر پہ آپ مجھ سے سود وصول کرتے ہیں, مجھ سے کرایہ وصول کرتے ہیں. یو آر ریسپانسبل فار آل لاسز آف ایوری پرسن. اسٹیٹ بینک کو پارٹی بنایا جائے, ان کے خلاف جو ہے ہائی کورٹ میں جو ہے پٹیشن ریکوری کی داخل کی جائے, اور یہ لوگ جو ہے حقدار ہیں, نیچرل جسٹس بھی ان کو دیا جائے. اگر قانون اپنے مفاد کے لیے بنا ہے تو پھر وہ قانون عوام کا نہیں ہے. بالکل درست, بالکل درست. ایک موقف سامنے آیا ہے اور بہت وزن ہے اس میں. میں ذرا دوسرے انداز میں بات کہہ رہا تھا, آپ نے تو اسٹیٹ بینک کی طرف اشارہ کیا ہے, میں تو اسٹیٹ کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اسٹیٹ کی بڑی ذمہ داری ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ کو ہم باہر نکال دیں؟ ارے بھائی, آپ کے ہوتے ہوئے اب دیکھیے ویلڈنگ مشین آئی, باقاعدہ کٹرز آئے, یہ ایسے تو نہیں کاٹے گئے ہوں گے لاکرز. یہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ کام ہوا ہے, اور اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوں گے, بینک کے لوگ بھی انوالو ہوں گے. مطلب بینک سے مراد یہ کہ وہاں جو نجی سیکیورٹی گارڈ ہے, اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ پہلے ہی شکارپور میں قتل کے ایک الزام میں سزا بھی بھگت چکا ہے. اب اسے آپ نے سیکیورٹی گارڈ رکھا ہوا ہے, تو ممکن ہے اس کے کچھ ساتھیوں نے مل کر یہ پلان بنایا. اور اس سے پہلے بھی جو لوٹ مار کی وارداتیں ہوئی ہیں, جو ایکسچینج کمپنیاں لوٹی ہیں, اس میں پتہ چلا تھا کہ انوالو وہاں کے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں. تو ممکن ہے کہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہو, لیکن اسٹیٹ ذمہ دار ہے ہر طرح سے. بہرحال یہ ایک نقطہ اور ایک موقف سامنے آیا ہے. مفتی محمد وسیم اختر المدنی صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے مفتی فضل سبحان صاحب سے معلوم کریں گے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اسٹیٹ بینک کو بھی اس پہ پارٹی بنایا جانا چاہیے؟ دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, انزل الناس منازلہم, کہ ہر آدمی کو اس کے مقام اور سٹیٹس کے اعتبار سے دیکھا جائے اور پرکھا جائے. جی, یہ جو کہنا ہے کہ مال کو فتنہ قرار دیا گیا, تو نو ڈاؤٹ, لیکن مال ان لوگوں کے لیے فتنہ ہے, جیسے مفتی محمد وسیم اختر صاحب نے کہا, کہ جنہوں نے یہ واردات کی ناجائز طریقے پر, غیر قانونی طریقے پر, شریعت مطہرہ کے اصولوں کے بالکل برعکس انہوں نے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کی. یہ ان کے لیے فتنہ ہے. جن لوگوں کا مال لٹ گیا, زیورات, وہ غربا تھے, وہ ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہوگی, ان کے گھر کے چولہے بظاہر بجھ گئے, تو اس وقت ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے بجائے اگر ہم ایسی بات کریں گے کہ ان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے, تو یہ گویا کہ ایک ذہنی اذیت کے اندر اضافہ ہو جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کاد الفقر ان یکون کفرا, کہ یہ فقر و فاقہ اور یہ تنگ دستی یہ انسان کو کفر تک لے جانے کا سبب بنتی ہے. قریب ہے کہ انسان کفر کے اندر, ہلاکت کے اندر پڑ جائے. اب رہی یہ بات کہ ان کا مداوع کیسے ہو, تو سب سے پہلے تو صحیح طریقے پر اکاؤنٹیبلٹی ہو, انویسٹیگیشن ہو, اور مجرموں کو گرفتار کیا جائے. پھر مجرموں کے پاس یہ مال اس وقت بھی ہوگا, یہی وہ سرکولیٹ کرے گا, وہ یہاں سے ڈائریکٹ باہر تو نہیں جا سکتا. تو ان کی گرفتاری کے بعد مال کی ریکوری کی, زیورات کی ریکوری کی کوشش ہو.
اگر یہ مال ریکور ہو جاتا ہے، اور ضرور ہوگا اگر صحیح طریقے پر احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو یہی مال ان کے حوالے کر دیا جائے. پھر اس کے بعد قانون کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق ان کے اوپر کیس چلایا جائے، ان کو سزائیں دی جائے، تعزیرات کے قانون کو حرکت میں لایا تو جائے. تب ہے نا جب یہ سب گرفتار ہوں. اگر نہیں ہوتے پھر اگر نہیں ہوتے تو بالکل یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور اسٹیٹ کی ذمہ داری میں یہ آتا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک سے لے یا کسی سے لے. میں آپ کی تائید اس لیے کرتا ہوں کہ اسٹیٹ چاہے گا تو اسٹیٹ بینک ادا کر پائے گا. اگر اسٹیٹ ہی نہیں چاہتا تو ان کو میں اور آپ تو نہیں مجبور کر سکتے. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب، یہ رات سے جو خبر چل رہی ہے بہت افسوس ہوا. یہ ہماری پولیس کیا کر رہی ہے کراچی میں، سمجھ سے باہر ہو رہا ہے. اور اتنے سہ میں رہ رہے ہیں ہم، یقین کریں کہ باہر نکلنا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی لٹ گئی ہے، یقین کریں ہمیں اپنا بھی ڈر ابھی ہو رہا ہے کہ لا قانونیت ملک میں ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ بس یہ جو آپ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، یہ ماشاءاللہ جو بات کر رہے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی ہیں. شکریہ جی، بہت شکریہ. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی ناصر حسین آپ بھی بات کر رہا ہوں. عامر بھائی. جناب ناصر صاحب. عامر بھائی، یہ آپ نے ایشو بہت اچھا اٹھایا ہے، یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ یہ جو طالبان یہ کام کر رہے ہیں یا یہ کون لوگ کر رہے ہیں. عامر بھائی دیکھیں، عوام کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. حکومتیں اپنی ذمہ داریاں اتار کے ایک ہوا میں کھڑی ہوئی ایک چیز طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی، یہ کر لیا وہ کر لیا. چاہے طالبان ہے یا کوئی بھی ہے، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اور ہمیں یہ دیکھا جائے کہ اگر طالبان بھی کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے راہ ہے، موساد ہے، انڈیا ہے. اصل میں ہم اپنے دشمن کو نہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں اتار کے آپس میں ایک ایسی ہوا کے لٹکی ہوئی ایک چیز پہ ڈال رہے ہیں جس کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہے بھی نہیں کہ صحیح بات ہے. صحیح بات. مفتی صاحب، لوگ تو دل گرفتہ ہیں. جو کالز ہم نے سنی، آپ نے بھی گفتگو سماعت فرمائی، لوگ بہت دکھی ہیں اور میرا خیال ہے شاید ہمت بھی ہار چکے ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ یقین ہے کہ کچھ ہوگا نہیں، یہ سب ایسے ہی گزر جائے گا. کچھ تحقیقات ہوں گی، ٹپس ملی ہیں، مجرم پکڑ رہے ہیں، شاید کچھ دن تک یہ بھی چلے گا اور پھر آپ دیکھیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ظاہر ہے میں کوئی پیش گوئی تو کرتا نہیں ہوں، نہ میرے پاس یہ علم نجوم وغیرہ میں یقین ہی نہیں رکھتا ان چیزوں پہ، لیکن یہ ہوگا ضرور کہ کچھ دنوں کے بعد یہ پریس کلب کے باہر متاثرین بیٹھے ہوئے رو رہے ہوں گے کہ اتنے دن گزر گئے اور ہمارے کیس کا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم سڑکوں پر آ گئے. جی، اس میں ہمارے ایک معاشرے کی یہ اجتماعی طور پر بے حسی بھی سامنے آتی ہے کہ اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس کے ساتھ معاملہ ہے، ہم تو محفوظ ہیں، ہمیں اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ جو آج کے ترقی یافتہ معاشرے کہلاتے ہیں، فلاحی معاشرے کہلاتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے آواز خود اٹھاتے ہیں یہی سمجھ کر کہ آج اس کے ساتھ ہوا ہے کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو آج ایک بینک لوٹا ہے کل دوسرا بینک بھی لوٹ سکتا ہے، آج ایک کی جان گئی ہے کل ہماری جان بھی جا سکتی ہے. تو اگر ہم اجتماعی طور پہ اس پہ آواز بلند نہیں کریں گے تو واقعی یہ ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اگر کچھ لوگوں کی ایک تعداد جمع ہو اور اس پہ ان کے حکومت پہ پریشر ڈالے، تو کیونکہ یہ ہماری حکومت اس وقت ایسی ہے کہ جب تک اس پہ دباؤ نہیں آتا وہ کوئی کام ڈھنگ سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یہ طالبان سے مذاکرات بھی اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہاں سے دباؤ پریشر آ رہا ہے، تو اب یہ مذاکرات کے نام پر بیٹھ گئے کہ کسی طرح ہماری جان بچ سکے، کسی طرح ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے. تو یہ ہمارے معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری، اس میں وہ این جی اوز جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر سڑکیں بلاک کر دیتی ہیں، جی ناموس رسالت کا مسئلہ اور ادھر معاملات پہ، تو کیا وہ عوام الناس کے حقوق کے لیے گھر سے باہر نہیں آ سکتے؟ وہ این جی اوز کہاں بیٹھی ہیں کہ جو لوگوں کے نام پر لوگوں سے فنڈ وصول کرتی ہیں، اور وہ ایسے موقع پہ ایک معاشرے کو، یہ سول سوسائٹی کو موبیلائز کریں اور ان کے حق میں آواز اٹھائیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو ان کا حق مل سکتا ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہے پریشر میں آ سکتی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ مفتی محمد وسیم اختر المدنی صاحب آپ کا اور مفتی فضل سبحان صاحب آپ کا. دونوں شخصیات عالم آن لائن تشریف لائیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جس طرح آپ لوگ
ہمت ہار چکے ہیں. شاید میں بھی ہمت ہار چکا ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بس خبریں چلیں گی, کچھ ٹکرز ہوں گے, 1-2 پروگرامز اور ہو جائیں گے. آج میں نے کر دیا, میری نیت کچھ اور ہوگی, اور میرے بہت سارے صحافی بھائیوں کی نیت بھی ایسی ہوگی جو شاید یقیناً میری نیت ہے, لیکن بعض لوگوں کی کچھ اور ہوگی. شاید کچھ لوگ ریٹنگز کے لیے یہ پروگرام کریں, آپ کے پاس پہنچیں, آپ کے دکھوں کو ایک تشہیر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں, لیکن خاموش مت بیٹھیے گا. بس میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ان 52 خاندانوں سے, خاموش مت بیٹھیے. جو آپ 1 ہفتے بعد پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے والے ہیں, اس احتجاج کو ابھی سے شروع کر دیجیے. یہ میں عجیب سی بات آپ سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایسے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے واپس جب تک کہ آپ سڑکوں پر کھڑے نہیں ہوں گے. آپ کی جمع پونجی لوٹی ہے, میں جانتا ہوں جو پیسے جمع کر کے رکھنا جو کتنا مشکل کام ہے. میں ایک ایسے دور سے گزر چکا ہوں, میں بھی بہت پیسے جمع کرتا تھا اور اپنی گزر بسر کے لیے موٹر سائیکلوں پہ بھی گھوما ہوں, اور اپنے گھر میں اپنے کوٹ کی جیب میں پیسے رکھ دیا کرتا تھا, کچھ 1000, 2000, 500 روپے. تو مجھے پتہ ہے کہ جمع کرنے کا اور اس کے بعد لٹ جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے. لہٰذا آپ اس دکھ کو بہت زیادہ محسوس کر رہے ہوں گے, لیکن اگر خاموش ہو کر بیٹھ گئے تو 1 روپیہ نہیں ملے گا ان لوگوں سے. یہ حکومت آپ کو 1 روپیہ نہیں دے گی. لہٰذا دباؤ بڑھائیے, پرامن طریقے سے اپنی جد و جہد کو جاری رکھیے. جو قانونی چارہ جوئی ہو رہی ہے, جو کارروائی ہو رہی ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن آپ ایک جو سوشل پریشر ہے, جو معاشرتی دباؤ ہے, وہ حکومت پر برقرار رکھیں. یہ ذمہ دار ہیں, ان کی ذمہ داری آپ کو پیسے واپس لوٹانا, ان کا کام ہے. یہ ذمہ دار ہیں, سب سے پہلے یہ ذمہ دار ہیں یہی امین ہیں. انہوں نے کوتاہی برتی ہے, ان کی وجہ سے آپ لوٹے ہیں. لہٰذا حکومت کو اس طرح آسانی سے نکلنے مت دیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی, کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.